بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دوستان محترم، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کے دوسرے حصے پر بات کریں گے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس پر پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی، اور آج ہم اس پر اگلے حصے پر بات کریں گے، ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے استعانت، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو عقیدہ ہے، جو اصل اس حکم کی روح ہے، اس بات کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ حکم فرما رہا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مدد مانگ، مجھ سے مدد کا سوال کر اور مجھ ہی سے مدد چاہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً اور حقیقتاً اصل میں مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے، اور مدد کا جو سوال ہے وہ بھی صرف اللہ ہی سے کیا جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی اس حیثیت میں اور اس مرتبے میں اور اس سٹیٹس میں مدد کرنے والی ذات اور ہستی اور مخلوق میں سے نہیں ہے۔ باقی اللہ رب العزت یہ عقیدہ اس آیت کے اندر یہ دیا جا رہا ہے کہ جب بھی سوال کرو، جب بھی تمہیں مشکل آئے، جب بھی تمہیں پریشانی آئے، تو مدد کا سوال اللہ رب العزت سے کرو۔ مگر یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے عرض کرتا ہے، مولا میری یہ مشکل ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یہ عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو، اس التجا کو، اس خواہش کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو عطا کرنے کا اللہ کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جس کو اللہ پاک جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے اس کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے لیے یا اس مانگنے والے کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت سے کسی نے سوال کیا، مدد مانگی، اللہ نے اس کی مدد کرنے کو قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد خود اپنے دست قدرت سے اس کی مدد فرمائی ہو۔ ایسا اللہ رب العزت کا اصول نہیں ہے۔ اصول کیا ہے کہ اللہ رب العزت پھر اس بندے کی، جس بندے کی حاجت کو، جس بندے کی ضرورت کو پورا فرمانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ جیسے کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کے بعد بیماری کے لیے اللہ رب العزت سے شفا چاہتا ہے، شفا کا سوال کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی پھر بیماری کے اندر مدد فرماتا ہے۔ تو اس کی بیماری کو حل کرنے کے لیے، اس کی بیماری کے اندر اس کی مدد فرمانے کے لیے اللہ رب العزت خود نہیں آتا، بلکہ کسی ڈاکٹر کو، کسی حکیم کے اندر، کسی طبیب کے اندر کو یہ سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور اس سمجھ بوجھ کے نتیجے میں وہ مریض جب اس حکیم کے پاس، اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اس حکیم کے ذریعے سے اور اس ڈاکٹر کے ذریعے سے شفا عطا فرماتا ہے۔
اور پھر صرف اس حکیم کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس وہ حکیم کچھ دوائی دیتا ہے، کوئی میڈیسن دیتا ہے، کچھ پرہیز بتاتا ہے، کچھ خوراک بتاتا ہے، وہ ساری چیزیں مل کر بندے کی اس مرض کے اندر شفا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہ جو سارے اسباب ہیں، اصلاً پیدا کرنے والا اور اصل ان سارے اسباب کو سارا کچھ عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کسی ذریعے سے شفا عطا فرماتا ہے، اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بندہ سوال گھر پر بیٹھ کر کرتا رہے، مولا شفا دے، مولا شفا دے، اللہ ہی سے سوال کرتا رہے مگر ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، حکیم کے پاس نہ جائے، طبیب کے پاس نہ جائے اور اس سے شفاعت کا سوال نہ کرے، اس سے شفا کا سوال نہ کرے، اپنی بیماری اس سے ڈسکس نہ کرے اور وہ اس کو دعا نہ دے، دوائی نہ دے، میڈیسن نہ دے، تو یہ سارے پروسیس کے بغیر اس بندے کو شفا نہیں ہوگی۔ شفا کس طرح ہوگی کہ بندہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، اس سے سوال کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ مجھے یہ مرض ہے، میری مدد فرمائیں، تو وہ مدد فرماتا ہے، نبض چیک کرتا ہے، میڈیسن دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو شفا عطا فرمانے والی ذات اصل میں اللہ ہی کی ہے۔ اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے کسی ذریعے سے، کسی واسطے سے، ڈائریکٹ اللہ رب العزت کسی کو شفا عطا نہیں فرماتا۔ اسی طرح انسان کی خود اپنی تخلیق ہے۔ اللہ رب العزت چاہتا تو انسان کو پیدا فرما دیتا، خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرما دیتا، جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر پھر باقی ساری انسانیت کو دنیا میں آنے کے لیے والد اور والدین کو ذریعہ بنایا، ایک خاص طریقہ بنا دیا، ایک اصول بنا دیا کہ جو بھی انسان دنیا کے اندر آئے گا اس پروسیس کے ذریعے سے آئے گا۔ تو جس کو اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے، فرمانے دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، مگر اس کا سبب اللہ رب العزت نے والدین کو بنایا، والد کو بنایا، والدہ کو بنایا، تو اس کے ذریعے سے وہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، اللہ رب العزت اسباب کو پیدا فرما کر اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت انسان کو رزق دیتا ہے، دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، مگر کبھی نہیں ایسا ہوا، کوئی شخص ایسا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العزت نے کسی کو بھوک لگی ہے تو روٹی اور کھانا اس کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے عطا فرمایا ہو، بلکہ اللہ رب العزت جب وہ بندہ سوال کرتا ہے مولا میری مدد فرما، میں بھوکا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کے لیے سبب پیدا فرما دیتا ہے، اور میں پیاسا ہوں تو اللہ رب العزت اس کے لیے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت رزق دینے کے لیے، اب دیکھیں نا کہ رزق ڈائریکٹ بھی گندم کو اللہ رب العزت اور باقی چیزوں کو انسان کے لیے ڈائریکٹ نافذ فرما دیتا، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ طریقہ اور یہ اصول نہیں ہے، بلکہ اصول کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے اسباب کو پیدا فرماتا ہے اور اسباب کے ذریعے سے رزق عطا فرماتا ہے، بلکہ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اس بندے کو ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر محنت نہیں کرتا تو وہ رزق اس بندے تک پہنچتا نہیں ہے، یہاں تک کہ پکا ہوا رزق بھی اس کے سامنے پڑا ہو تو وہ کھا نہیں سکتا جب تک وہ ایفرٹ نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا۔ تو جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق وہ استعمال میں لے آتا ہے۔ اسی طرح
سارے جہان کے علوم ہیں، تو اللہ رب العزت علم عطا فرمانے والا، علم دینے والا اصل میں اللہ ہی ہے، جاننے والا بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اور آگے عطا فرمانے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ لیکن اس علم کو دینے کے لیے اللہ رب العزت ڈائریکٹ نہیں دیتا، بلکہ دینے کے لیے واسطہ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ جب بندہ سوال کرتا ہے مولا کریم اس علم کے حصول میں میری مدد فرما، تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ استاد کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے اور کتب کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو علم عطا کرنے کا ذریعہ اور سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کو کوئی اچھا استاد، کامل استاد عطا فرما دیتا ہے، کوئی اچھی کتاب عطا فرما دیتا ہے، کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے جس سے وہ ساری چیزیں اس تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو جب اس بندے تک پہنچتی ہیں تو وہ صاحب علم بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مدد اللہ پاک فرماتا ہے، وہ ساری کی ساری مدد خود نہیں فرماتا بلکہ اسباب کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے علم چاہیے اور علم تو دینا ہے اللہ نے ہی، تو میں کسی استاد کے پاس کیوں جاؤں؟ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، تو اس کو کبھی بھی علم اللہ پاک عطا نہیں فرماتا، بلکہ علم کے میدان میں مدد لینے کے لیے اللہ رب العزت کسی استاد کو بھیجتا ہے، اور استاد کے ذریعے سے بندے کی علم میں مدد فرماتا ہے، کتاب کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، اور قلم کے ذریعے سے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے، اتنی گفتگو کا آگے انشاءاللہ پھر اور اس پر بات کریں گے کہ اصلاً ہر چیز کا خالق، مالک، مدد کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، استعانت دینے والا، مدد دینے والا صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ اور عقیدہ ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے کہ مجھے جو کچھ بھی دے رہا ہے، میری جو بھی مدد فرما رہا ہے، وہ اللہ ہی فرما رہا ہے۔ کوئی اور مخلوق میں سے اصلاً مدد فرمانے والا کوئی نہیں ہے، اصلاً اللہ ہی مدد فرماتا ہے، مگر انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو، اہل اللہ کو، باقی اپنی مخلوقات کو دوسروں کی مدد کا ذریعہ اللہ رب العزت بنا دیتا ہے، دوسروں کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ اور جب ذرائع پیدا اللہ رب العزت کرتا ہے تو ان سے جا کے مدد کا سوال کرنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔